قیامت دی علامتاں وچوں بہت بڑیاں 3 علامتاں میرے مصطفیٰ نے صحابہ نوں دسیاں۔ پہلی علامت میرے مصطفیٰ فرماندے نے قیامت دے نزدیک حجر اسود نوں اٹھا لیا جائے گا، اٹھ جائے گا۔ میرے آقا فرماندے حجر اسود اپنی جگہ تے قائم ہے تے کائنات دے اندر دنیا تے امن و امان رہے گا، سلامتی رہے گی۔ حجر اسود ہے تو خیر، حجر اسود ہے تو پھر خیر ہے۔ ایک پتھر دا اتنا مقام ہے، ایک پتھر دی اتنی شان ہے کہ پتھر حجر بیت اللہ دے نال نسب ہے تو موجود ہے تو پھر خیر ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ موجود ہے تو پھر کنا کرم ہونا ہے۔ پتھر حجر اسود موجود ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے پھر خیر ہے، دنیا قائم ہے، دنیا دے لوگ جنتی نے، امن قائم رہے گا پوری دنیا تے۔ میرے آقا فرماتے حجر اسود غائب ہو جائے گا، اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام نو حکم دے گا اٹھا لے گا، حجر اسود اٹھا لیا جائے گا۔ جدو اٹھا لیا جائے گا نا، میرے آقا فرماندے نے صبح لوگ جان گے بیت اللہ دا طواف کرن گے، حجر اسود کو جان گے بوسہ دینے واسطے۔ میرے آقا فرماندے حجر اسود اتنے موجود نہیں، غائب ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے پھر اس کے بعد دوسری نشانی قیامت کی ہوئے گی؟ میرے آقا فرماندے پہلے حجر اسود اٹھا لیا جائے گا، دوسری مرتبہ میرے آقا فرماندے نے قرآن اٹھا لیا جائے گا، قرآن اٹھ جائے گا، سینے جو قرآن نکل جائے گا، بندے فوت ہو جان گے، قرآن دا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ نسخہ مساجد اندر ختم، مدارس اندر ختم، پوری روز زمین تو قرآن پاک دا نقصہ نہیں لبنا۔ قرآن پاک نہ حافظ لبنے، نہ قاری لبنے، نہ عالم لبنے، نہ ہی قرآن پاک دا نقصہ لبنے، کوئی شے نہیں۔ قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا۔ جس وقت قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا نا، تو حذیفہ بن یمان فرماندے نے صرف کلمہ باقی رہ جائے گا۔ کی رہ جائے گا؟ کلمہ حجر اسود بھی گیا، قرآن پاک دا بھی علم گیا، قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، کلمہ باقی رہ جائے گا۔ حذیفہ بن یمان کو لوگوں نے پوچھا کہ جدو کلمہ باقی رہ جائے گا تاکہ اے وقت اے زمانہ آئے گا، ایسا دور جاہلیت آ جائے گا، لوگاں نو نمازاں دا پتہ ہی نہیں ہونا کہ نمازاں کتنیاں نے۔ ایسا دور آئے گا قیامت پہلا، لوگاں نو پتہ ہی نہیں ہونا کہ 5 نمازاں فرض نے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں لوگاں نو پتہ ہی نہیں ہونا کہ رمضان دے روزے اللہ نے 3.5 فرض کیتے نے، اور رمضان دے روزے 3 نے۔ نہ نمازاں دی تعداد دا پتہ ہوئے گا، نہ روزیاں دی تعداد دا پتہ ہوئے گا، صرف کلمہ باقی رہ جائے گا۔ حذیفہ بن یمان کو پوچھا گیا، نہ نماز دی تعداد دا پتہ ہے، نہ روزیاں دی تعداد دا پتہ ہے۔ او بچے تے نوجوان آکھن گے ساڈے وڈے وقت ہے گا سی مسجد جاندے سن، ساڈے وقت وڈے سن بزرگ، او نماز کو ایک دی پڑھدے سن، او کو قرآن پڑھدے سن، ساڈے وڈے کو روزہ ایک دا رکھدے سن، پتہ نہیں کنے رکھدے سن تے کنیاں نمازاں پڑھدے سن، صرف کلمہ رہ جائے گا۔ حذیفہ بن یمان کو پوچھا گیا او کلمہ باقی رہ جائے گا، دسو او کلمہ انہاں واسطے خیر ہے یا نہیں؟ کلمہ باقی رہ جائے گا، کوئی شے اسلام دی نہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کلمہ بھی خیر انہاں واسطے بن جائے گا، کلمہ بھی نجات بن جائے گا۔ فرمایا کیویں؟ فرمایا وہ کلمہ صرف کلہ پڑھیں گے، نماز دی تعداد دا پتہ نہیں ہے، اور اس کے بعد رمضان دے روزے دی تعداد دا پتہ نہیں ہے، عبادت دا پتہ نہیں ہے، کیڑی کیڑی رب نے ساڑھے دی فرق کیتی ہے، صرف کلمے دی برکت دی وجہ نال رب تعالیٰ جہنم تو کڑ کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تیسری علامت میرے مصطفیٰ نے قیامت دسی، حجر اسود گیا، قرآن پاک بھی اٹھا لیا گیا۔ تیسری علامت میرے کریم آقا فرماتے ہیں پھر بھی تھوڑی جی خیر ہے، حجر اسود اٹھیا تھوڑی جی خیر رہ گی، پھر قرآن پاک اٹھایا گیا تھوڑی جی خیر باقی رہ جائے گی۔ تیسری بڑی میرے کریم آقا نے قیامت دی علامت دسی۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر کی ہوئے گا؟ میرا خواب دے اندر دیدار ہونا بند ہو جائے گا، پھر سمجھ لے آئے گے جنت کوئی زمین تے روئی زمین تے جنتی نہیں ہونا جائے۔ آقا دا دیدار بھی ایک ساڑھے واسطے رحمت ہے اور جنت دی علامت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماندے ہیں کہ میرا دیدار ہندہ رہے گا، لوگوں واسطے بہتر ہے، تو خیر ہے۔ دیدار بند ہو جائے گا، پھر قیامت دا انتظار کرنا، پھر